قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ وہ عظیم نبی جن کے آنے پر اس دنیا سے ظلمت، جہالت اور گمراہی کے تمام تر اندھیرے چھٹ گئے تھے، اور یہ امت دوبارہ اسی جہالت کو زندہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ وہ عظیم نبی جن کی ولادت پر عربوں کی اتنی صدیوں کی خشک سالی ختم ہو گئی، وہ جن کے آنے پر کسرا کے محل میں زلزلہ آیا کہ 14 کنگرے گر کر زمین پر آ گئے، اور وہ جن کے آنے سے وادی سماوا کے مقام پر خشک ندیاں جاری ہو گئی، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سے لگائی ہوئی آگ بجھ گئی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد منبت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جن کے بارے علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ نبی جنہوں نے اس جہالت کو ختم کرنے کا درس دیا، اسی نبی کے یوم ولادت کے دن آپ اس طرح کی خرافات لے کر، کیا یہ طریقہ خوشی کا اظہار ہے؟ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ یہ سلسلہ آئے روز پھڑتا چلا جا رہا ہے کہ بینڈ باجے لے کر، مغربی لباس پہن کر، اپنے گھٹنوں سے اوپر سکرٹس پہنی ہوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور نوجوان لڑکے فرینچ رکھی ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بینڈز کی پریکٹس کرتے عام نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمام بڑے علماء اہل سنت بھی اس سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ روکنے کا نام نہیں لے رہا، آئے روز پھڑتا چلا جا رہا ہے۔ میری تمام جو بڑی تنظیمیں ہیں، جو بڑے مذہبی امور کے ادارے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اس طرح خانہ کعبہ کے اور سبز گنبد، جو کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، جس کی عزت اور ناموس کی خاطر ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اس کے ماڈلز بنا کر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نالوں کے اوپر پھٹے رکھ کر اس کے اوپر ماڈلز رکھے جاتے ہیں، اور ایک دن ختم ہو جانے کے بعد وہی ماڈلز میں نے پھر بعد میں گودام میں اس طرح دیکھے ہیں کہ اس قدر ان کی تضحیق کی جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ الحمدللہ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹی میں پلایا جاتا ہے، جہاں آنکھ کھولی ہے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر والہانہ درود پڑھنا سکھایا گیا۔ میری فیکٹری میں آ کر آپ دیکھ لیں، روزانہ بلا ناغہ صبح درود پاک کی محفل سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد دنیاوی امور کیے جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کائنات میں کون بدبخت ہوگا کہ جسے حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو، کہ اللہ نے اپنا حبیب عطا کر دیا، وہ جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا لازم و ملزوم ہے، عین ایمان ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار تو نہیں کہ آپ راتوں کو بینڈ باجے بجاتے رہیں اور اپنے اہل علاقہ، جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان تمام کی نیندیں حرام کر رکھیں، اور آپ اتنے بڑے بڑے سپیکرز پر رات کو ڈیکوریشن کرتے ہوئے ان پر پھر آپ غزلیں لگا دیں، کبھی نعتیں لگا دیں، اور ایسی ایسی نعتیں ہیں کہ آپ تو یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ نعت چل رہی ہے یا کوئی گانا چل رہا ہے۔ وہ تمام تر ترانے لگے ہوتے ہیں اور ساری ساری راتیں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ نماز فجر کا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور آپ اپنے اہل علاقہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات حضور کی خوشی کا باعث ہوں گے، خوشنودی کا باعث ہوں گے؟ آپ تو الٹا ان کی روح کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی امت کو اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ علم و عمل میں پکا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور کی ولادت پر چراغاں کریں،
अपने गलियों को, घरों को सजाएं, बल्कि अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाएं, साथ लेकर बैठें, अपने घरों में दुरूद पाक की महफिल का इनेकाद करें, हुजूर के नाम पर गुरबा और मसाकीन में लंगर तकसीम करें। मैं तो कहता हूं कि अपनी खुशी का वालेहाना इजहार करें, लेकिन ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। आप अपने अहले खाना को लेकर बैठें, ये महंगे नात खानों को बुलाने की जरूरत नहीं, ये उलमा जो पहले से ही 1 लाख तय करके आते हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं। साफ सुथरा लिबास पहने, अल्लाह ने नए की तौफीक दी है तो नया सिलाएं, नहीं तो वो जो है उससे पाक साफ करें, जेबे तन करें, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को बिठाएं, जो अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है वो लंगर तकसीम करें, उसी पर बैठकर हुजूर की महफिल नात सजाएं, अपने बच्चों को तालीमात दें और गलियों में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इस तरह ऑर्गेनाइज करें, इवेंट्स के इस्लाम की तालीमात को आम किया जाए, हुजूर के अखलाक के वाकयात बयान किए जाएं, कैसे कैसे हुजूर की तालीमात से लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो बताए जाएं, बुनियादी मामलात सिखाए जाएं और वालेहाना आप अपने बच्चों के साथ बैठकर हुजूर की शान पर दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि अल्लाह और उसके मलाइका भी दुरूद पाक पढ़ते हैं। और मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि अगर दुनियादारी में किसी के इश्क में मुब्तला हो जाते हो तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि ये फलां का आशिक है। गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में खुद ही खबर फैल जाती है कि ये फलां का आशिक है। तो क्या मेरे हुजूर का इश्क इतना सादा है कि चंद रोज नारे लगाने से खत्म हो जाए? नहीं, आपके जाहिर और बातिन, आपके तमाम तर मामलात से, आपके हुस्न सुलूक, अखलाक से नजर आना चाहिए कि यार फलां आशिक रसूल लगता है, इसका चेहरा तो देखो, पता चलता है कि ये हुजूर का आशिक है। और वासिफ अली वासिफ अल्लाह रहमा फरमाते हैं, हुजूर का मिलाद ये भी है कि जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई उन्हें माफ कर दिया जाए। लोगों को आगे बढ़कर गले लगाएं, गिरे हुओं को उठाने का मिजाज पैदा करें। हुजूर को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। हमारा उम्मती होने के नाते ये फर्ज बनता है कि उनका अंदाज रहमत अपनाएं और उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तमाम लोगों को पता चलना चाहिए कि यार ये आशिक रसूल हैं, इनकी जिंदगियां देखो, इनकी तालीमात देखो। खुशी का इजहार करें, लेकिन खुदा के लिए ऐसी चीजों को इस खुशी का हिस्सा ना बनाएं जो इस्लाम के भी मुनाफी हों और हमारे लिए बेबाइसे तमस्खुर हों। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो हर मीडियम, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और नेशनल टीवी पर भी बैठकर सरकार की बात की है। हम सरकार की बात बार बार करेंगे, सरे दार करेंगे, सरे बाजार करेंगे।